آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز، پاکستان کی آواز۔ بین الاقوامی مبلغ اسلام دیوان آف جوناگڑھ اسٹیٹ، سیکرٹری جنرل اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین، چیئرمین مسلم انسٹیٹیوٹ اسلام آباد، چیف ایڈیٹر ماہنامہ ملت العارفین انٹرنیشنل، حضور قائد ماہ مرشد ماہ حضرت صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب، اہل گجرات پرجوش نعروں سے استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم۔ تمام احباب بآواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا محبوب اللہ یا نور اللہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ قابل احترام معزز و محترم سامعین، مہمانان گرامی، بزرگوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناچیز کے لیے بڑے اعزاز کی اور شرف کی بات ہے کہ آج کی اس تقریب میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم پاک سے اور آپ کے محبوب امتی عارفین کے سلطان حضرت سخی سلطان حق باہو رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے، اور ہم یہاں پہ اپنی روحانی اخلاقی تربیت کے لیے اور آسودگی کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دین کی تکمیل فرمائی، جو پاک سینوں سے، پاک سندوں سے، پاک زبانوں سے اور پاک سیرتوں سے ہم تک پہنچا ہے، اس دین کو سمجھنے کے لیے، اس پہ اپنے عمل میں، فکر میں پختگی حاصل کرنے کے لیے، اور دین کا جو اصل مقصد ہے کہ دنیاوی اور اخروی کامیابی حاصل کی جائے، اس کامیابی کے حصول کے لیے ہم سب یہاں پہ جمع ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین بھیجا، میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ بنیادی بات یاد رکھنے کی ہے کہ دین کے مقاصد میں اعلیٰ ترین مقصد وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور جو آخرت کی کامیابی ہے، مومن کی نظر ہمیشہ اسی کامیابی کے اوپر ہوتی ہے کہ کس چیز پہ مومن کا خاتمہ ہوتا ہے، کس چیز پہ، کس قول پہ، کس عمل پہ، کس کلمہ پہ یہ اپنی زندگی کا اختتام کرتا ہے، وہ اس کی اس ساری زندگی کی بحث کا آپ یوں سمجھیے کہ خلاصہ ہے، اس کی سمری ہے، اس کا ایک جملے کے اندر مقید ہونا ہے۔ تو اس لیے انسان کے اوپر لازم ہے کہ اپنی اخروی کامیابی کے لیے اپنے مولا کی طرف رجوع کرے، جس نے اسے پیدا کیا، جس نے اسے یہ جان بخشی، جس نے اسے یہ جہان بخشا۔
اس کی طرف رجوع کرے، اس کی محبت اختیار کرے، اس کی اطاعت اختیار کرے اور اس کے راستے میں تگ و دو کرے۔ اب اس کے راستے میں جب ہم تگ و دو کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے سامنے جیسے قرآن مجید میں ایک لفظ آیا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کو اپنے تمام راستوں کی طرف روشنی بخشتے ہیں۔ میرے بھائیوں، راستے اللہ پاک کی طرف جانے کے کئی ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ راستے میں نیت صرف اسی کی ذات کی ہونی چاہیے۔ ہر چیز کو جو صلہ ملتا ہے، ثمر ملتا ہے، پھل ملتا ہے، وہ اس کی نیت کے اوپر ملتا ہے کہ کس نے چاہا کیا تھا، کس نے مانگا کیا تھا، کس نے سوچا کیا تھا۔ میں اکثر اس کی مثال دیتا ہوں کہ فزکس کا علم ہے جدید دنیا کا سب سے مشکل، سب سے ایڈوانس، سب سے ترقی یافتہ سمجھے جانے والا علم ہے، لیکن جو آدمی فزکس پڑھتا ہے اس کا صلہ وہ اپنی جستجو کے مطابق لیتا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس نے فزکس میں ماسٹر کیا، ایم ایس کیا، اور اس کے بعد سرکاری نوکریوں کا اعلان ہوا اخبار میں، وہ بے روزگار تھا، اس نے بھی پولیس میں بھرتی کے لیے اپنی درخواست دے دی، اور وہ پولیس میں بطور کانسٹیبل کے یا بطور اے ایس آئی کے یا بطور سب انسپیکٹر کے کسی بھی سیٹ کے اوپر وہ پولیس میں بھرتی ہو جاتا ہے۔ پنجابی دی گل ہے، ہن پولیس تے فزکس دا کیڑا آپس وچ تعلق ہے؟ تو اس کی نیت اور مراد نوکری کی تلاش تھی، نوکری کا حصول تھا، وہ اس نے پا لی، اور اس کے بعد زندگی بھر اس کا تعلق فزکس سے منقطع ہو جاتا ہے۔ اسی کا ایک کلاس فیلو تھا جس نے سکول ٹیچر کے لیے اپلائی کیا تھا، اور اسے وہی فزکس پڑھ کے سکول ٹیچر میں سکول ٹیچنگ کی جاب مل گئی اسکول ٹیچر کے طور پہ، اور وہاں پہ وہ 10ویں کے اور 11ویں اور 12ویں کے بچوں کو سائنس پڑھاتا ہے یا ریاضی پڑھاتا ہے یا فزکس پڑھاتا ہے۔ ایک تیسرا شخص تھا، اس نے بھی وہی علم پڑھا، انہی کے ساتھ بیٹھتا تھا، بی ایس کیا، ایم ایس کیا، اس کے بعد ڈاکٹریٹ کی، کسی یونیورسٹی میں پروفیسر لگ گیا۔ اب وہ ایم فل کے اور پی ایچ ڈی کے طلباء کو فزکس پڑھاتا ہے، کبھی کبھار کوئی ایک آدھ پیپر لکھ دیتا ہے، 2-4 اور بندے ساتھ لگا کے وہ دنیا میں کسی جرنل میں کسی جریدے میں چھپ جاتا ہے، اور یہ اس کی ساری تگ و دو ہے، وہ اس ہیرارکی کا حصہ ہے جو یونیورسٹیوں میں یا کالجوں میں عام طور پہ چلتی ہے۔ ایک چوتھا آدمی تھا، وہ بھی انہی کے ساتھ تھا، انہوں نے بی ایس کیا، ایم ایس کیا، اور اس آدمی کی لگن فزکس کے اندر زیادہ گہری تھی، اس کو امریکہ کی، جرمنی کی، چائنا کی کسی بڑی فزکس لیب کے اندر کسی نوبل لاریئر سائنسدان کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور یہ وہاں پہ نہ صرف فزکس پڑھتا یا پڑھاتا ہے بلکہ فزکس کی دنیا کی سب سے جدید لیبارٹری کے اندر بیٹھ کے فزکس پہ تجربات کرتا ہے۔ ان تجربات کے نتیجے میں یہ بلیک ہول سے متعلق، کوانٹم سے متعلق، مکینکس سے متعلق، میتھمیٹکس سے متعلق، ٹائم کے متعلق، سپیس کے متعلق، فزکس سے متعلقہ کسی بھی برانچ کی کوئی ایک بڑی ڈسکوری کر لیتا ہے،
اب ان چاروں نے علم پڑھا فزکس کا، جو پولیس میں گیا تھا، جو اسکول ٹیچر بھرتی ہو گیا تھا، جو یونیورسٹی یا کالج میں پروفیسر لگ گیا تھا، اور جو سائنس کی لیبارٹری میں جا کے کام کرتا رہا ایک فزکس کے نوبل لاریئر کے ماتحت، جس نے ڈسکوری کی، ان چاروں میں فزکس کی معراج کو اور فزکس کے علم کے مقاصد کو کس نے پایا؟ جس نے لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ اپنی توجہ جو تھی وہ اسی علم کے اندر مرکوز رکھی جس علم کو وہ کمال تک حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تو کامیاب وہی ہوا جس کے حصے میں اس کی جستجو آئی، جس کے حصے میں اس کی معراج آئی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ علم کے انسان کی دنیا کے، انسان کے اس جہان میں آنے کے ہر شعبے کے اوپر یہ مثال اسی طرح صادق آتی ہے کہ دراصل کسی بھی چیز کے حصول کے لیے آپ کی لگن اور آپ کی تمنا کیا تھی؟ آپ نے کس لیے وہ علم حاصل کیا؟ آپ نے کس لیے دین کو اختیار کیا، دین کے علم کو اختیار کیا، دین کی راہ کو اختیار کیا؟ یہ انسان کی نیت کے ساتھ یہ چیز اس کے سفر کو آگے لے کے چلتی ہے۔ جو اولیاء کاملین ہیں وہ بھی اسی علم کے ذریعے، اسی نیت کے ذریعے، اسی راستے کے ذریعے آگے چلتے ہیں۔ جو علماء ہیں وہ فقیہ ہوں، محدث ہوں، مفسر ہوں، متکلم ہوں، وہ بھی اسی علم کے راستے سے آگے بڑھتے ہیں۔ یا وہ لوگ ہیں جو علم کو کوئی اہمیت نہیں دیتے مگر راستے میں کوشش کرتے ہیں، تو ہر ایک کو جو حصہ ہے وہ اس کی نیت کے مطابق ملتا ہے۔ جس نے اس چیز کو اختیار کرتے ہوئے جو نیت اختیار کی، جو ارادہ اختیار کیا، بالآخر اس نے اسی چیز کو پا لیا۔ نماز وہی ہے، روزہ وہی ہے، عبادات کا طریقہ وہی ہے۔ جو چیز فرق پیدا کرتی ہے وہ طلب ہوتی ہے اور جستجو ہوتی ہے کہ آپ نے کس طلب اور کس جستجو میں اس عمل کو اختیار کیا ہے۔ ایک مجاہد ہے، اس کے ہاتھوں، اس کے جہاد کے دوران دشمن مارے جاتے ہیں، کفار مشرکین مارے جاتے ہیں، اس کے اوپر گناہ نہیں ہے مجاہد، وہ جہاد کر رہا ہے، دشمن ہتھیار اٹھا کے اس کے سامنے کھڑا تھا، لیکن ویسے کوئی آدمی بے شک اس کے ارد گرد ہزارہ بستیاں کفار و مشرکین کی آباد ہوں، لیکن اگر وہ ہتھیار اٹھا کے اس کے خلاف نہیں لڑ رہے تو وہ ان میں سے کسی کو اگر قتل کرے گا تو یا دیت دے گا یا قصاص دے گا۔ عمل وہی ہے، نیت کا فرق ہوتا ہے۔ ایک جگہ وہ اپنے لیے، اپنے بغض کے لیے، اپنے تعصب کے لیے، اپنی حمیت جاہلیہ کے لیے اٹھا، اور ایک جگہ وہ اللہ کے لیے اٹھا۔ جہاں اس کی اپنی حمیت جاہلیہ تھی اس عمل کو حرام قرار دیا، اور جہاں وہ اللہ کے لیے اٹھا تھا عمل وہی تھا، نیت میں فرق تھا، وہ اس کے لیے روا اور حلال ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، سجدوں کا جو سوز ہے، سجدوں کی جو لذت ہے، سجدوں کا جو گداز ہے، یہ بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ اس نے اپنی ایک روٹین بنا لی ہے، نماز پڑھنا اس کی عادت ہے، اس کی روٹین ہے۔ اللہ مبارک کرے اور ہر مسلمان کو یہ روٹین نصیب کرے۔ لیکن میرے بھائیوں، سجدے کی جو لذت ہے، سجدے کی جو چاشنی ہے،
سبحان ربی الاعلی کہنے کا جو سرور ہے وہ ہر ایک سینے کا نصیب نہیں ہوتا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تب و تاب یکے اللہ اکبر نہ گنجت در نماز پنجگانہ. اگر تمہیں اللہ اکبر کی لذت اور اس کے سرور کا اندازہ ہو جائے تو وہ لذت جو تو 5 نمازیں پڑھ کے ہر رکعت میں 12 مرتبہ اللہ اکبر کی تکبیر بلند کر کے جس لذت کو تو حاصل نہیں کر سکتا یا نہیں کر پاتا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تجھے اللہ اکبر کا معنی تیری روح کے ساتھ معلوم ہو جائے تو تیرے لیے ایک اللہ اکبر بھی 5 نمازوں کی لذت سے بڑھ کے آ جاتی ہے. وہ چیز کہاں نصیب ہوتی ہے میرے بھائیوں؟ وہ چیز انسان کو اپنے اندر سے نصیب ہوتی ہے، اپنے سینے سے نصیب ہوتی ہے. اسپیکر کو توڑ کے اس کے اندر اترنا پڑتا ہے. علم یہی ہوتا ہے، عمل یہی ہوتا ہے، لیکن نگاہ کا زاویہ مختلف ہوتا ہے، طلب مختلف ہوتی ہے، جستجو کسی اور چیز کی ہوتی ہے، تمنا اور لگن کسی بڑے مقصد کے لیے ہوتی ہے. جیسے غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ عام لوگوں کے لیے نماز کا مقصود یہ ہے کہ وہ جنت، وہ آگ سے خلاصی پا جائیں، عذاب سے خلاصی پا جائیں. اور جو زاہدین ہیں ان کے لیے نماز کا مقصود یہ ہے کہ وہ جنت کے اعلیٰ اور عرفہ مقامات کے اندر داخل ہو جائیں. لیکن جو عارفین ہیں وہ محض جہنم سے خلاصی کے لیے نماز نہیں پڑھتے، وہ محض جنت کے اعلیٰ مقامات کے حصول کے لیے نماز نہیں پڑھتے، بلکہ ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کی سجدہ گزاری، ان کے رکوع، ان کے خشوع و خضوع، وہ محض جہنم سے بچنے کے لیے یا محض جنت کو پانے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ ان کا مقصد اپنے مولا کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے کہ وہ اس کے قرب میں کتنے بلند ہو جاتے ہیں. جیسے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لکھانو بھو دوزخ والا ایک نت بہشتوں رستے ہو. فرمایا کہ لاکھوں ایسے ہیں جو دوزخ سے ڈر کے، بھو خوف کو کہتے ہیں، ڈر کو کہتے ہیں، پرانی ہماری جو یہاں کی مقامی زبان تھی. لکھانو بھو دوزخ والا، لاکھوں ایسے ہیں جو دوزخ سے ڈر کے بیٹھے ہیں. ایک نت بہشتوں رستے ہو، کچھ ایسے ہیں جنہیں وہ کہتا ہے کہ میری عبادت کرو، میں تمہیں میوے دوں گا، حوریں دوں گا، رضوان دوں گا، غلمان دوں گا، محلات دوں گا، نہریں دوں گا، چھاؤں دوں گا، راحتیں دوں گا، آسائشیں دوں گا. آپ فرماتے ہیں وہ مولا سے روٹ کے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اسد منگی ہی نہیں، اسد تینوں منگے ہے. ہم نے تو لذتیں نہیں مانگی، ہم نے تو راحتیں نہیں مانگی، ہم نے تو غلمان اور رضوان کی طرف توجہ نہیں کی، ہماری توجہ تو تیری طرف ہے، تو کیسے مل سکتا ہے؟ میرے بھائیو، نماز وہی ہے، روزہ وہی ہے، سجدہ وہی ہے، عبادت وہی ہے، لیکن نیت کے ساتھ فرق پڑ جاتا ہے. عام لوگ کیا مانگ رہے ہیں کہ جہنم سے بچ جائیں، میرے لیے یہی کامیابی ہے، اور حقیقتاً یہ کامیابی ہے. زاہدین کے لیے، نیکوں کے لیے یہ کامیابی ہے کہ وہ جنت کے اعلیٰ ترین درجے کا حصول کر لیں، ان کو جنت کا اعلیٰ رتبہ حاصل ہو جائے، اور یہ حقیقتاً کامیابی ہے. قرآن مجید اسے فوز عظیم کہتا ہے. میرے بھائیوں، وہ اسی نماز کے ذریعے دوزخ سے بچتا ہے. زاہد اور عابد اسی نماز کے ذریعے جنت میں اعلیٰ مقام پا لیتا ہے، اور عارف اسی نماز کے ذریعے مولا کا قرب پا لیتا ہے. فرق کیا چیز ڈالتی ہے؟ نیت فرق ڈالتی ہے. علم یہی ہے، قرآن یہی ہے. منکر کے سینے پہ کسی اور طرح کھلتا ہے،
गुनहगार के सीने पे किसी और तरह खुलता है, आम आदमी के सीने पे किसी और तरह खुलता है, आलिम के सीने पे किसी और तरह खुलता है, आरिफ के सीने पे किसी और तरह खुलता है। कुरान तो वही है, कुरान तो वही है, हर एक को उसके पाने वाले से लज्जत जुदा जुदा मिलती है। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक वाक़या इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है तफ़सीर कबीर में कि आपसे मुल्हिदीन की एक जमात ने सवाल किया। मुल्हिद उन्हें कहते हैं जो खुदा को, दीन को, मज़हब को, किताब को नहीं मानते, दारिया जिन्हें कहते हैं। मुल्हिदीन की एक जमात ने सवाल किया हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि आपके नज़दीक जो फितरत की अशिया हैं उनमें से वजूद खुदा पे बुनियादी दलील क्या है? इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि वरक़तुल फ़िरसाद, शहतूत का पत्ता। दलील किस पे मांगी? खुदा के होने पे। यानी जब हम कहते हैं ना वजूद बारी ताला, तो इससे मुराद वो नहीं होता जो हम वजूद लेते हैं कि हम वजूद जब कहते हैं तो उससे असा वजूद आखो ना भी तेरा वजूद वो तो मुराद असा लेंदे हैं साडा पिंडा, जिस्म, जसद। जब अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस के लिए ये लफ्ज़ बोला जाता है तो उलमा के नज़दीक ये तयशुदा एक उसूल है वजूद के लिए कि इससे मुराद उसका होना या ना होना है। वजूद बारी ताला कि वो मौजूद है या नहीं, वो है या नहीं। तो मुल्हिदीन ने पूछा कि वजूद बारी ताला पे आपके पास क्या दलील है? इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि शहतूत का पत्ता। वो हैरान रह गए कि जनाब शहतूत का पत्ता, उस पे कैसे दलील है? आपने फरमाया हाँ देखो, रेशम का कीड़ा, रेशम का कीड़ा इसी पत्ते को खाता है और उसके शिकम से जो थूक निकलती है उससे रेशम का धागा पैदा होता है। इसी पत्ते को जब हरनी खाती है उसके शिकम के अंदर, आहुए तातार के शिकम के अंदर कस्तूरी पैदा हो जाती है। इसी पत्ते को जब घोड़ा खाता है तो वो उसकी लीद बन जाता है। इसी पत्ते को जब बकरी खाती है तो वो उसकी मेंगने बनती हैं। इसी पत्ते को जब भैंस खाती है तो उसके शिकम के अंदर वो दूध बन जाता है। तो इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि पत्ता एक है, हर एक खाने वाले के अंदर उसकी तासीर मुख्तलिफ जाती है, आखिर कोई तो है जो हर एक के अंदर उसकी तासीर को बदल देता है। कोई तो है जो हर एक के अंदर उसकी तासीर को बदल देता है। मैं हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस जो आपने हुज्जत कायम फरमाई, जो दलील आपने कायम फरमाई फितरत से, इसे यूं भी लेता हूं कि हर एक के वजूद की, हर एक के होने की अपनी तासीर होती है। रेशम खाता है, रेशम का कीड़ा खाता है, उसकी थूक से रेशम पैदा होता है और बाकी कीड़े भी तो उसे खाते हैं। उन कीड़ों की थूक से रेशम क्यों पैदा नहीं होता? मेरे भाइयों, शहद की मक्खी है और आम मक्खी है। आम मक्खी भी फूल पे जाके बैठती है, शहद की मक्खी भी फूल पे जाके बैठती है। आम मक्खी भी आके
اپنا فضلہ نکالتی ہے جو اس نے شہد سے چوسا ہوتا ہے، اور جو اس نے پھول سے چوسا ہوتا ہے، اور شہد کی مکھی بھی اپنا فضلہ نکالتی ہے جو اس نے پھول سے چوسا ہوتا ہے۔ جو عام مکھی کا فضلہ ہے وہ پلیٹ پہ بیٹھ جائے، آپ دھوئے بغیر اس میں کچھ ڈالیں گے نہیں، وہ پانی میں گر جائے آپ وہ پانی نہیں پئیں گے۔ شہد کی مکھی کے فضلے سے، اس کے تھوک سے، اس کے شکم سے جو چیز نکل رہی ہے، اسے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ شفاء للناس ہے، لوگوں کے لیے شفائے عام رکھ دی ہے ہم نے اس میں۔ دونوں مکھیاں تھیں، دونوں دکھنے میں ایک جیسی تھیں، دکھنے میں ایک جیسی تھی، ایک ہی پھول کا رس چوسا ہے مگر دونوں پہ تاثیر مختلف گئی۔ ایک مکھی کا چوسا اس سے نکلا ہوا آپ کے اور میرے لیے بیماری ہے، اور دوسری مکھی کا چوس کے نکالا ہوا آپ کے اور میرے لیے از روئے قرآن شفا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق دونوں مکھیوں کے اندر کا نظام ہے۔ ایک مکھی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ شہد پیدا کر سکے۔ میرے بھائیوں، پھول تو وہی ہے اور تھیں دونوں ہی مکھیاں، نصیب دونوں نے الگ الگ پایا، نصیب دونوں نے الگ الگ پایا ہے۔ تو انسان اپنی فطرت کے مطابق اپنا نصیب پاتا ہے۔ ان دونوں کی فطرت میں بنیادی خرابی کیا ہے، خوبی کیا ہے، بنیادی فرق کیا ہے؟ حضرت مولانا نے بیان فرمایا کہ جو عام مکھی ہوتی ہے اس کے باغ میں جانے میں اور جو شہد کی مکھی ہے اس کے باغ کے جانے میں ایک فرق ہوتا ہے۔ عام مکھی جب جائے گی باغ میں تو وہ سارا باغ دیکھے گی، پھول ہوں گے، پھل ہوں گے، پتے ہوں گے، سبزہ ہوگا، ہریالی ہوگی، وہ سارے پھول چھوڑ کے، پھل چھوڑ کے، سبزہ چھوڑ کے، ہریالی چھوڑ کے، وہ جہاں گندگی کا تھوڑا سا ٹکڑا پڑا ہوگا وہ اس پہ جا کے بیٹھے گی۔ جسم میں دیکھو تو سارا صاف جسم وہ چھوڑ دے گی، جہاں پھٹ ہوگا اس پھٹ پہ جا کے وہ عام مکھی بیٹھتی ہے، لہٰذا آپ اس مکھی سے نفرت کرتے ہیں۔ لیکن جو شہد کی مکھی ہے اسے اگر آپ گندگی کے ڈھیر پہ بھی بھیج دیں، نجاستیں پڑی ہوں گی، غلاظتیں پڑی ہوں گی، آلائشیں پڑی ہوں گی، کراہت آمیز چیزیں پڑی ہوں گی، لیکن جو شہد کی مکھی ہے وہ ساری کراہتوں، آلائشوں، نجاستوں، ناپاکیوں کو چھوڑ کر جہاں پھول کی ایک پتی پڑی ہوگی وہ وہاں جا کے پھول کی پتی پہ بیٹھے گی۔ حضرت ابو المعالی مرزا عبد القادر بیدل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چشم آن دارم کہ چون بینم گلستاں بینمت، اللہ نے مجھے ایسی آنکھ دی ہے میرے محبوب، جب میں تیرے چہرے کا نظارہ کرتا ہوں مجھے تیرے چہرے میں صرف اور صرف گلستان نظر آتا ہے۔ آنکھ ایسی ہوتی ہے، یہ عارف کی آنکھ ہوتی ہے جو فطرت کی ہر چیز کا مشاہدہ کرتے ہوئے اس میں اپنے مالک کی نشانیوں کو دریافت کرتا ہے، اپنے مالک کی دلیل کو تلاش کرتا ہے، اپنے مالک کے انوار کو تلاش کرتا ہے، اپنے مالک کی رضا کو تلاش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اعمال وہی ہوتے ہیں، آنکھ وہی ہوتی ہے، صرف زاویہ نظر کا فرق ہوتا ہے، دیکھنے کا فرق ہوتا ہے۔ اب یہی انسان ہے، اسی انسان کو عام لوگ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سوشل اینیمل ہے، یہ سوشل اینیمل ہے، کہ یہ ایک معاشرتی جانور ہے، باقی جانوروں میں ایسی معاشرت نہیں ہے، اور اس میں ایسی طرز معاشرت ہے کہ یہ اکٹھا رہنا پسند کرتا ہے، تھوڑا عقل سے سوچ سکتا ہے، حیوان ناطق ہے، بولنے والا حیوان ہے، ورنہ یہ بھی ہے تو حیوان۔ یہ عام نظر ہے، اور یہ کس کی نظر ہے؟
یہ انسان کو دیکھنے کا ابلیسی زاویہ ہے، انسان کو دیکھنے کا ابلیسی زاویہ ہے۔ اب یہاں جتنے میرے پڑھے لکھے بھائی اور دوست بیٹھے ہوں گے وہ تھوڑے سے مچل گئے ہوں گے، تڑپ گئے ہوں گے۔ وہ جو ہم نے سائنس پڑھی ہے، جو ہم نے سوشیالوجی پڑھی ہے ساری، اسے تم ابلیسی نقطہ نظر کہتے ہو؟ میری مجال میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، عاجز ہوں، دلیل تو سن لو۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آگ سے، مٹی سے، پانی سے، ہوا سے جسم کے اجزاء کو گوندا، 120 برس تک آپ کا جسد مبارک مکہ اور طائف کے درمیان معلق رہا۔ 120 برس بعد جب وہ تیار ہو گیا، اسے ملائکہ کے سامنے رکھا اور فرمایا کہ اب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم سب نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام کے جسم میں اللہ نے روح پھونکی، فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ایک اکڑ گیا، اس نے کہا میں نہیں سجدہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے موقع دیا اور اس سے پوچھا کہ اس کے اندر کیا ہے کہ یہ بتائے، بولے۔ اس نے کیوں سجدہ نہیں کیا اور فرمایا کہ تیرے لیے کیا چیز مانے ہوئی کہ میرے امر سے تو نے روگردانی کی اور سرکشی کی، اور میرے خلیفے اور میرے نائب کو تو نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس نے کہا کہ یا اللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو تم نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے تم نے آگ سے پیدا کیا، لہذا میں اس سے بہتر ہوں، اور چونکہ میں اس سے بہتر ہوں لے میں اسے کیوں سجدہ کروں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جو ابلیس کی نظر تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ظاہری وجود پہ تھی، ظاہری جسم پہ تھی، کہ پہلے وہ گیلی مٹی تھا، پھر وہ گوندی ہوئی مٹی تھا، پھر وہ کھنکتی ہوئی مٹی بنا، پھر اسے نرم کیا، پھر اس کے اندر روح ڈالی۔ تو ابلیس اس سارے منظر کو دیکھ کے اس نے یہ گمان کیا کہ یہ صرف مٹی کا پتلا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، یہ خاکی ہے، میں ناری ہوں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں۔ اور مولانا فرماتے ہیں کہ ملائکہ میں سب سے پہلا سجدہ جس نے کیا، سب ملائکہ نے سجدہ کیا، ملائکہ میں سب سے پہلا سجدہ جس نے کیا وہ حضرت جبریل امین تھے۔ اس لیے انہیں جب ابلیس کو معزول کیا، اللہ نے ملائکہ کی صف سے نکال دیا، تو بیت المعمور کا امام حضرت جبریل امین کو بنایا، سدرہ کا خطیب حضرت جبریل امین کو بنایا، تمام انبیاء کی طرف وحی لے کے آنے والا، کتابیں لے کے آنے والا حضرت جبریل امین کو بنایا۔ اور جبریل کا نقطہ نظر کیا تھا؟ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولاً تو جبریل کی نگاہ اپنے مولا کے حکم پہ تھی، ثانیاً جبریل کی نگاہ حضرت آدم کے صرف گوشت پوست کے اس پتلے کے اوپر نہیں تھی، بلکہ جبریل امین کی نگاہ اس گوشت پوست کے پتلے کے اندر جو جوہر نور تھا وہ اس جوہر نور کو بھی دیکھ رہے تھے کہ آدم محض خاک کا پتلا نہیں ہے، اللہ نے اس کے اندر نور کو بھی جلوہ گر فرما دیا ہے۔ اس لیے مولانا فرماتے ہیں کہ گر نبود نور حق اندر وجود، آپ گلرا کے ملک کر دے سجود۔ اگر حضرت آدم کے جسد مبارک کے اندر روح کا نور نہ ہوتا، نور حق موجود نہ ہوتا، مٹی اور پانی کو سجدہ کرنے کا حکم مولا کیوں دیتا ملائکہ کو؟ اس لیے جو انسان کی صرف ظاہری ساخت کو دیکھنا یہ ابلیسی زاویہ نگاہ ہے، اور جو اہل نظر ہیں، اہل حق ہیں، اولیاء اللہ ہیں، عارفین ہیں،
جو جانتے ہیں انسان کے راز کو کہ الانسان سری وانا سرہ، وہ مولا اس کے لیے اعلان کرتا ہے کہ میں انسان کا راز ہوں، انسان میرا راز ہے۔ شیخ عبد القادر گیلانی، محی الدین قطب ربانی، محبوب سبحانی، غوث الاعظم، پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب بذریعہ الہام اپنے مولا سے مخاطب ہونے کا موقع ملا تو میں نے سوال پوچھا کہ یا اللہ، ہر چیز میں تیری سمائی اور ہر چیز میں تیری جلوہ نمائی ہے، ہر ذرے سے تیری ہی قدرتوں کا اظہار ہے، ہر ذرے سے تیرے ہی ہونے کا پتہ ملتا ہے، مگر یہ بتا سب سے زیادہ ظاہر تو کس میں ہوا ہے؟ سب سے کھلا اظہار تو نے کس میں کیا ہے اپنا؟ تو حضرت پیران پیر دستگیر غوث الاعظم شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے بطریق الہام مولا کی طرف سے یہ جواب ملا، ما ظہرت بشیء کظہوری فی الانسان، اے عبد القادر میں کسی بھی چیز میں ایسا ظاہر نہیں ہوا جیسا میں انسان کے اندر ظاہر ہوا۔ عارفین کی نگاہ یہ تھی کہ چشم آن دارم کے چوں بینم گلستہ بینمت، ہم جب انسان کو دیکھتے ہیں انسان کو محض ایک تباہ شدہ یا ایک اجڑی ہوئی بستی کے طور پہ نہیں دیکھتے، محض ایک سوشل اینیمل نہیں دیکھتے، محض ایک حیوان ناطق نہیں دیکھتے، ہم جب انسان کو دیکھتے ہیں اسے زمین پہ اللہ کا نائب ہو کے دیکھتے ہیں۔ جب ہم انسان کو دیکھتے ہیں اسے اس جوہر نور کا کنٹینر دیکھتے ہیں کہ یہ جسد کنٹین کسے کرتا ہے، اس کے اندر بھرا ہوا کیا ہے۔ میرے بھائیو، اس لیے جو اولیاء کی نگاہ ہے، جو عارفین کی نظر ہوتی ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ اسے پتلا خاکی ہرگز نہ سمجھو، یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے۔ وہ کیا بتاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اے تن رب سچے دا حجرا، اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہوں، نہ کر منت خواج خدر دی تیرے اندر آب حیاتی ہوں، شوق دا ڈیوا بال ہنیرے مت لبی یار کھڑاتی ہوں، جو مرن تھی اگے مر گئے یا حضرت باہو تنہ حق دی رمز پچھاتی ہوں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نیڑے وسن تے دور سنی من ویڑے نہ ہی بڑھدے ہوں، اندروں ڈھونڈن دا ول نہ آیا مورک باروں ڈھونڈن چڑھدے ہوں، دور گیا کچھ حاصل نہ ہی یار لبے وچ گھر دے ہوں، دل کر سیکل شیشے وانگو یا حضرت باہو دور تھی من کل پردے ہوں۔ کہ اپنے دل کو صاف کرو، اپنے من کو تو صاف کرو، جب دل کو صاف کرو گے پھر وہ بھی تمہارے لیے اپنے راستے کھول دیتا ہے، دل کے راستے سے اس کی طرف جاؤ۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن صرف مال کام نہیں آئے گا، صرف بیٹے کام نہیں آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ تم سے سلامتی والا دل مانگے گا۔ قیامت کے دن کامیابی کس چیز سے ملے گی؟ قلب سلیم سے، سلامتی والے دل سے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن کثیر تعداد جنوں اور انسانوں کی ایسی ہوگی جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کیوں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ، ہم نے انہیں دل دیے تھے مگر وہ اپنے دلوں سے بے خبر تھے، اپنے دلوں سے غافل تھے، اپنے دل کا تفقع نصیب نہ تھا انہیں۔ میرے بھائیو، اگر دل میں کجی ہو، دل ٹیڑھا ہو، قرآن کیا بتاتا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ قفل لگے ہیں، ان کے دلوں پہ تالا لگا ہے؟ گویا دل پہ تالا ہو تو قرآن جیسی کتاب ہدایت سے بھی ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ آپ سورہ بقرہ کا آغاز دیکھ لیجئے، نمازیں پڑھتے ہیں مسجد نبوی میں، روزے رکھتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ،
اٹھتے بیٹھتے ہیں مہاجرین اور انصار کے ساتھ، سابقون الاولون کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کی صحبتوں میں بیٹھے ہیں۔ زندگی میں ایک نیک شخص کی صحبت مل جائے، انسان ساری زندگی اسی پہ فخر کرتا رہتا ہے، اور وہ صحبتوں کی کہکشاں میں رہ رہے ہیں، نیکوں کی کہکشاں میں رہ رہے ہیں۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے میرے حبیب؟ ان لوگوں کے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کا مرض بڑھاتا رہے گا۔ میرے بھائیو، دل میں کجی تھی، دل میں نفاق تھا، دل میں مرض تھا۔ اس زمین پہ انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ جماعت وہ ہے جنہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی زیارت نصیب ہوئی۔ صحابہ کرام و اہل بیت اطہار، صحابہ کی صحبتوں سے ان کا مقدر نہ بدلا، اہل بیت کی صحبتوں سے ان کا مقدر نہ بدلا، خود نبی اکرم کی صحبت کے اندر بیٹھے ہیں، مقدر نہیں بدلا، منافق کے منافق رہے۔ کیوں؟ دلوں میں مرض تھا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ایسے شخص کی اطاعت نہ کرنا جس کا دل میری یاد سے غافل ہو گیا، جس کا دل میری یاد سے غافل ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اس لیے اولیاء اللہ جو ہیں وہ یہ دعوت دیتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان کو اپنے دل کا علاج کرنا چاہیے، اپنے دل کی روشنی حاصل کرنی چاہیے، اپنے دل کی سمت کو درست کرنا چاہیے، اپنے دل کو روشن و منور کرنا چاہیے۔ اور دل کس چیز سے روشن و منور ہوتا ہے؟ دل اللہ کی یاد سے روشن ہوتا ہے، دل اللہ کے ذکر سے روشن ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اس لیے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے یہ فرمایا کہ اگر تم اپنے دلوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو، اپنے دلوں کو پاک اور طیب کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے اپنے دلوں کو اللہ کے اسم پاک سے روشن کر لو۔ یہ وہ چنبے کی بوٹی ہے۔ چنبے کی بوٹی کی کیا خوبصورتی ہوتی ہے؟ چنبے کی بوٹی جو ہوتی ہے وہ روشن ہوتی ہے، سفید رنگ کی ہوتی ہے۔ چنبیلی کا پھول جو ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے، اور دوسری کیا اس کی تاثیر ہے؟ اس کے اندر خوشبو ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو چنبیلی کا پھول ہے، میرے مرشد نے ایک نام ایسا جو چنبیلی کے پھول کی طرح روشن بھی تھا اور اس کی طرح خوشبودار بھی تھا، وہ اس نے میرے سینے کی کیاری میں کاشت کر دیا، میرے سینے کی کیاری میں کاشت کر دیا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا اسم پاک ہے۔ جب انسان اللہ کے اسم پاک کا ذکر کرتا ہے، اس سے انسان کے وجود کے اندر وہ برکت، وہ تاثیر، وہ نور پیدا ہوتا ہے جو اس خاک کی کثافت کو ختم کر کے، خاک کی ظلمت کو ختم کر کے اس کے اندر اس کی روح کی تنویر کو منور کر دیتا ہے، اس کے روح کے انوار کو جگمگ کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے سینے کے اندر رکھی ہے، کوئی انسان اس سے معلوم نہیں ہے، ہر بشر کے اندر موجود ہے، ہر بشر کے اندر اللہ نے اس تاثیر کو، اس نور کو رکھ دیا ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ فرق طلب کا ہے، فرق نیت کا ہے، فرق اس طرف جانے کا اور اس کی کوشش کرنے کا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تجھے یار یگانہ کی طلب ہے، اگر تمہیں یار یگانہ یعنی اس بے پرواہ جو واحد ہے، جو احد ہے، اگر اس کی طلب ہے تو یہ یقین رکھ وہ تجھے تیری طلب کے موافق مل جائے گا۔ یقین رکھ، یار یگانہ مل سی تینوں، تو
اس یار یگانہ کو پا لے گا جے سر دی بازی لائے ہوں. اگر سر کی بازی لگا کے یہ ثابت کر دے کہ میں اپنی طلب میں سچا اور پکا ہوں، وہ تجھے مل جائے گا. یار یگانہ مل سی تینوں جے سر دی بازی لاویں ہوں. اس میں اللہ وچ ہو مستانہ. کس میں؟ اس میں اللہ وچ ہو مستانہ. ہو صدا علائیں ہو نال تصور اسم اللہ دے دمنو قید لگائیں ہوں. کہ پہلے اس کا تصور کرو، اس اسم پاک کا. اس کا تصور کیا کرتا ہے میرے بھائیو؟ ایک عام سی بات ہے، ایک عام انسانی تجربہ ہے. آپ کسی خوبرو چہرے کو دیکھیں، اچھے چہرے کو دیکھیں، آپ پھول کو دیکھیں، طبیعت میں تازگی آ جاتی ہے. خوبصورت عمارت دیکھیں، طبیعت میں تازگی آ جاتی ہے. خوبصورت باغیچہ دیکھیں، طبیعت میں تازگی آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے. لیکن کوئی ایسی ویڈیو دیکھیں جس میں کوئی حادثہ دکھایا گیا ہو، قتل دکھایا گیا ہو، کسی کا سر پھوڑنا دکھایا گیا ہو، تو کیا طبیعت حشاش بشاش ہوتی ہے؟ طبیعت اداس ہو جاتی ہے، طبیعت پریشان ہو جاتی ہے. نتیجہ کیا ہے بات کا؟ نتیجہ یہ ہے کہ جو نظارہ ہے وہ دیکھنے والے کی طبیعت پہ اثر رکھتا ہے. ماں باپ کا چہرہ دیکھ کے طبیعت خوش ہوتی ہے، بیت اللہ دیکھ کے طبیعت خوش ہوتی ہے. میرے بھائیوں، جو نظارہ ہے، دیکھنا ہے، تصور ہے، یہ انسان کی شخصیت پہ اچھا اثر ڈالتا ہے. اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد ماجد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ ہر وقت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو کیوں دیکھتے رہتے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ علی کے چہرے کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے. میرے بھائیوں، جو نظارہ ہے یہ طبیعت پہ اثر رکھتا ہے. اس لیے اولیاء اللہ، اگر آپ کسی صوفیانہ کسی بھی عارفانہ طریقے سے وابستہ ہیں، آپ کو معلوم ہوگا، اگر آپ امام الجزولی رحمۃ اللہ علیہ کا درود پڑھتے ہیں دلائل الخیرات، تو اس میں مسجد نبوی شریف کا نقشہ ہوتا تھا. پرانے زمانے میں تو تصویریں نہیں ہوتی تھیں، تو وہ گنبد شریف کا، حجرہ نبویہ کا نقشہ ہوتا تھا، اور وہ درود پاک پڑھتے ہوئے اس کا تصور کرتے تھے. کیوں؟ کہ جو نظارہ ہے یہ طالب کی اور سالک کی توجہ کو زیادہ مرتکز کر دیتا ہے، فوکس کر دیتا ہے. اس لیے تصور کی ایک بنیادی اہمیت ہے، نظارے کی ایک بنیادی اہمیت ہے. تو آپ جب اللہ پاک کے اسم پاک کا تصور کرتے ہیں، اللہ ہو، یہ تصور آپ کی نفسیات کو، دل کو اور دماغ کو اللہ پاک کے اور قریب کر دیتا ہے، اسی کی طرف متوجہ رہنے میں آپ کی مدد کرتا ہے. اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ نال تصور اسم اللہ دے دم نو قید لگاویں. دم کو قید کیسے لگائی جاتی ہے؟ دم کو قید ایسے لگائی جاتی ہے کہ آپ اپنی سانسوں کو اللہ کی یاد میں مشغول کر لیں. اس کا طریقہ مختلف صوفیاء نے مختلف اس کے طرق بیان کیے ہیں، مختلف اس کے انہوں نے میتھڈ بیان کیے ہیں. جو حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے طریقہ بیان کیا، وہ آپ فرماتے ہیں کہ دو سانس ہیں، ایک اندر جاتا ہے، ایک باہر آتا ہے. ایک اندر جاتا ہے، ایک باہر آتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب سانس اندر جائے تو ہونٹ نہ ہلے، زبان نہ ہلے اور آواز نہ نکلے. ہونٹ، آواز اور زبان بند کر کے اللہ کا نام پکارو اندر سانس جاتے ہوئے، اللہ ہو. اور جب سانس باہر لینے لگو تو ہونٹ نہ ہلے،
زبان نہ ہلے اور آواز پیدا نہ ہو، باہر سانس لیتے ہوئے کہو ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔ اب یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں گی، آنکھیں اس نظارے پہ ہوں گی اور سانسیں ذکر میں ہوں گی۔ نال تصور اسم اللہ دے، آنکھوں میں تصور اسم اعظم کا اور سانسوں میں ذکر اسم اعظم کا۔ جب ذکر و تصور جمع ہو جائیں گے پھر آپ جب ذکر کریں گے اللہ ہو، اللہ ہو، آپ فرماتے ہیں کہ یہ کرتے 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 ایک مقام وہ آ جائے گا کہ تجھے اپنے اندر کا چھپا راز نصیب ہو جائے گا، اپنے اندر سے وہ نور نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، جو ذکر کا طریقہ ہے اعمال صالحہ کے ساتھ، یعنی نیکی کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، یہ ضروری ہے، اور اس سے انسان اپنے اندر میں استحکام پاتا ہے۔ جیسے قرآن مجید نے دونوں علوم کی طرف ہماری توجہ مبذول کروائی ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی اور ان کے انفس میں بھی۔ اس کی تقسیم میں صوفیاء کرام نے فرمایا ہے کہ جو آفاقی علم ہے، باہر سے خدا کو اس کی نشانیوں کے ذریعے پہچاننا، یہ دنیاوی ترقی کے لیے ضروری ہے، قومی ترقی کے لیے ضروری ہے آفاقی علم ہونا، اور جو انفسی علم ہے، اندر کا علم ہے، یہ تعمیر شخصیت کے لیے ضروری ہے، باطنی استحکام کے لیے ضروری ہے۔ تو دونوں کو ساتھ لے کے چلیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں، اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی کہ ہوں ایک جنیدی و اردشیری، اردشیر جو بادشاہی کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور جنید جو فقر اور روحانیت کے سب سے بڑے نمائندہ ہیں۔ فرمایا کہ جب تمہارے اندر جنید اور اردشیر کی فطرت جمع ہو جائے گی پھر تم ترقی کرو گے۔ تو ظاہری علوم بھی حاصل کریں اور اندر کا علم بھی حاصل کریں جو انسان کو اس کے مولا کے قریب کرتا ہے۔ اصلاحی جماعت کا قیام کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اولیاء اللہ کی اس تعلیم کو عام کیا جائے، اس درس کو جو انبیاء کا درس ہے اپنے اندر کو پہچاننا۔ جیسے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجسد مضغۃ، تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، وہ ٹکڑا ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ، وہ ٹکڑا خراب ہو جائے فَاسَدَ الْجَسَدَ كُلُّهُ، تمہارا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ آقا پاک نے فرمایا الا وَهِيَ الْقَلْبُ، جان لو وہ ٹکڑا دل ہے۔ تو اس لیے اولیاء کی تعلیم وہی ہے جو آقا پاک علیہ السلام کی تعلیم تھی کہ اپنے دل کو صاف کیا جائے، دل کو پاک کیا جائے۔ حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کر صاف تو ویڑا دل دا، وت ویکھ ماہی گھر ملدا، ویڑا تے صاف کر، گھر والے ہی آوے سی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔